اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة بليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ذی قعدہ کی 23 تاریخ ہے، اگلے جمعہ یا تو 30 تاریخ ہوگی یا 1 تاریخ ذی الحجہ کی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے انتہا کرم کیا کہ رمضان ہی سے اپنی رحمت اور برکت اور عنایت نازل کرنا شروع کر دی کہ رمضان کا مہینہ، پھر اس کے بعد شوال ہی سے لوگ حج کی تیاری کرتے تھے۔ اب تو خیر جہاز کا زمانہ ہو گیا، 6 گھنٹہ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے پیدل اور گھوڑا اور اونٹ پر جب سواری ہوتی تھی تو شوال کے بعد ہی عید کے بعد سے لوگ نکل جاتے تھے حج کے لیے۔ اس لیے حج کے درمیان، قربانی کے درمیان اور رمضان اور عید کے درمیان گہری مناسبت اور ربط اور جوڑ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عید کے موقع پر جس طرح شکرانے کے اندر صدقہ عید الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے حج اور عمرہ سے فراغت کی شکرانے پر قربانی اور دم دینے کا حکم دیا۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص دنوں میں، 5 دنوں میں اور مخصوص جگہ میں کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے کہ لوگ بعض بزرگان دین کے روز یہ مزار پر حاضری دیتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کے مزار کا طواف کرتے ہیں اور حج اور سمجھتے ہیں۔ یہ نہایت جہالت بلکہ شرک کی بات ہے کہ جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اسی طرح طواف اور قربانی یہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے شرک ہے، اور انسان اس سے ایمان سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو یہ بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے کہ بعض جگہ پر حج کا برابر لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں، اور اگرچہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں، یہ سب رسومات اور بددینی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہرحال حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص جگہ اور مخصوص وقت میں ہوگا، اس کے علاوہ دوسری جگہ میں اور دوسرے دنوں میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف 3 دن کے اندر ہوگی، 10، 11، 12 ذی الحجہ تک، اس کے علاوہ سال میں کسی دن یہ قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو وہ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے حج مخصوص اور متعین ہے، اور قربانی وقت اور زمانے کے اعتبار سے متعین اور مخصوص ہے کہ انہی دنوں کے اندر قربانی ہوگی، ان کے علاوہ اور دنوں میں قربانی نہیں ہوگی۔
قربانی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک احراق دم یعنی قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری دنیا بھر سونا اور چاندی اور ہیرے اور موتی اور جواہرات سنکھ مہا سنکھ پدم روپیہ کا بھی خرچ کر دے اور قربانی 10,000 کے اندر کرے تو یہ 10,000 کی قربانی مہاپدم سے بھی بڑھی ہوئی ثواب ہے۔ جس طرح کوئی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پیاس لگے اور پیاس کے اندر پانی کی ضرورت ہو، آپ 1 گلاس پانی مانگیے اور کوئی آپ کو 1 ارب روپیہ دے، 1 ارب روپیہ کو پھینک دیجئے گا، جو پانی سے جو پیاس بجھے گی وہ 1 ارب روپیہ سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ تو جس طرح 1 گلاس پانی کا مقابلہ 1 ارب روپیہ نہیں کر سکتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو قربانی متعین کی ہے ان دنوں کے اندر ان قربانی سے بڑھ کر کے کسی دوسری چیز کا ثواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اب بے وقوفی اور جہالت کی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ قربانی کرنے سے معیشت کا نقصان، بلکہ اس میں تو معیشت کا فائدہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور لوگ بیچتے ہیں، بیچنے والے نفع کماتے ہیں، گاڑی والے نفع کماتے ہیں، چرانے والے نفع کماتے ہیں، قصاب نفع کماتے ہیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ اس سے مال کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو کئی ارب اس قربانی کے ذریعے جتنے بھی لوگ اس کا ہے جانور بیچنے والے سے لے کر جانور بنانے والے تک کئی ارب کا منافع اس کے اندر ہوتا ہے پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کو صحیح سے کرنا چاہیے اور یہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بہرحال آج 2 چیزیں بیان کرنی ہے، ایک تو قربانی کی فضیلت اور دوسرا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کہ قربانی جن دنوں کے اندر ہوتی ہے ان دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی، والفجر، قسم ہے فجر کی یعنی فجر کی نماز کی، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور عید الاضحیٰ کی، والوتر والشفع والوتر، اور عرفہ کی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی 10 راتوں کی۔ تو مفسرین کرام کی زیادہ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک مراد ہے۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے بعد جس طرح رمضان عبادت کا سیزن ہے اور رمضان کے اندر ہم لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا چانس دیا کہ تم عشرہ ذی الحجہ کے اندر پہلا عشرے کے اندر تم دوبارہ پھر عبادت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ یہ سیزن دیا ہے عبادت کا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جس طرح رمضان میں ہم لوگ تلاوت کی، تسبیح کی، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمائے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، کہ آخر الحدیث کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک میں جو نیکی کا کام کیا جائے یہ دوسرے دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، والجہاد یا رسول اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کیا اس سے بڑا عمل نہیں ہے؟ کیا جہاد سے بھی
زیادہ فضیلت کی چیز ان 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد سے بھی زیادہ نیکی کرنا ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کرنے کی فضیلت ہے وہ جہاد کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت کے اندر الا من خرج بمالہ ونفسہ فلم یرجع بذلک من شیء او کما قال، کہ جو آدمی اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے گیا اور مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا، تو ایسے شہید کا مرتبہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے سے بڑھا ہوا ہے۔ اب سوچئے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جو ہاتھ کو ہتھیلی میں رکھ کر کے لڑتا ہے اور شہید نہ ہو، تو اس شہید کے عمل سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے نیک عمل کی فضیلت ہے۔ اب ہم لوگوں کی کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی ان 10 دنوں کے اندر موبائل میں گیم کھیل کر کے اور ٹی وی میں موبائل میں پروگرام دیکھ کر کے تقریر وغیرہ خالی سن کر کے اور لایانی اور فضول چیزوں میں برباد کر دیں، تو یہ خون کے آنسوں کو رونے کا مقام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہاں تو تھکان ہوتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور چلیے تراویح کی بھی وہاں پر تراویح بھی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن یہاں تو یہ 10 دن کی بات ہے، اور رمضان کے بعد یعنی محققین علماء جو فرماتے ہیں رمضان کے 30 یا 29 دن کے بعد سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن اور نیکی والا دن اور محبوب عمل والا جو دن ہے وہ یہ عشرہ ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ والفجر کے ذیل میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یضاف ب700 ضعف، کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان دنوں کے اندر عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں تھوڑا کام کا نقصان ہو جائے اور نیند کی قربانی دے کر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت جو ترمذی کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کے لیے آدمی الگ ہو جائے اور عبادت کا اہتمام کرے۔ ان 10 دنوں میں جو اہمیت ہے دوسرے دنوں کے اندر وہ اہمیت نہیں ہے۔ اور سنیے کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی فرمائے یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھے گا، ایک روزے کی قیمت 1 سال روزے کے برابر ہے۔ کہ جن کو مرض نہ ہو، جن کو بیماری نہ ہو، صحت ہو، اور ہمت کر کے چاند دکھنے کے بعد اگر 1 دن روزہ رکھ لیتا ہے، بصیام سنۃ، 1 سال کے روزے کے برابر ثواب۔ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی کے اندر ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا ہے نفسانیت کی غلامیت میں، اور یہ انسان کی کمزوری ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اکثر بندے ناشکرے ہیں، اور لوگوں نے اپنی نفس کی یہ عیاشی کے اندر حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر دیا، لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں سب سے بڑا چور یہ ہے، آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفسانیت کو پوری کرنے کے لیے حدیث کو ضعیف کہہ کر کے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی اور دجالی چال ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی قیمت بتلا رہے کہ اگر ہمت ہو
تو ایک روزے کی قیمت جو ہے صیام سنتن، ایک سال کے روزے کے برابر، وَيَعْدِلُ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر شب قدر کے برابر ہے، اور ایک شب قدر جو ہے وہ یہ 30,000 رات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب اگر 30,000 کو 10 سے ضرب دیں تو اس اعتبار سے گویا 3 لاکھ، یعنی جو آدمی ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، ہمت کر کے، کوشش کر کے، جتنی طاقت ہو، پوری رات جاگنا شرط نہیں ہے۔ اب انسانوں کا قوہ اور یہ جسمانی اعتبار سے لوگ کمزور ہو چکے ہیں، تو پوری رات عبادت نہ کریں، کم سے کم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان 10 دنوں میں جماعت کا اہتمام کرتا ہے، کچھ تلاوت، کچھ تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے، اور ان 10 دنوں کے لیے ٹی وی پر پروگرام، موبائل کا دیکھنا، گیم کھیلنا، سب کچھ بند کر دیتا ہے، تو اس اعتبار سے 10 دنوں کی اگر قربانی دیتا ہے تو 3 لاکھ رات جاگنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے ہمت کر کے، کوشش کر کے عبادت کا اہتمام کیجئے، اور اس کے اندر ہو سکے، یعنی یہ دیکھیے حدیث کا جو لفظ ہے، ما من ایام العمل الصالح کا لفظ آیا کہ ہر نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، کہ ان 10 دنوں میں صدقہ بھی اور دنوں سے زیادہ کیجئے، ان 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ کیجئے، ان 10 دنوں کے اندر تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد بھی زیادہ کیجئے، درود شریف کی ورد اور زیادہ کیجئے، استغفار، یعنی ہر نیک عمل کا مقدار اور کوانٹیٹی بڑھا دیجئے۔ یہ اس حدیث کا پیغام اور اس حدیث کا مطلب ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر عام دنوں سے نیکی کا ریشیو بڑھا دیجئے اور اس کی مقدار بڑھا دیجئے، کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ کسی دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ خاص کر کے 9 ذی الحجہ کو جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کی تو اور فضیلت آئی کہ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ، یعنی گناہ صغیرہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو طاقت اور قوت ہو، ان کو ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ عید بقرعید اور بقرعید کے 3 دن بعد 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عید کے دن، بقرعید کے دن اور 11، 12، 13 3 دن اور رکھے روزہ تو یہ حرام ہے، ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، اور اللہ کی دعوت کا انکار کرنا، سرکاری دعوت کا انکار کرنا، یہ بغاوت اور نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان دنوں میں جس طرح رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ایسے تو پوری زندگی بچنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک گناہ سے بچنا ہے اور موت تک عبادت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن خاص کر کے ان 10 دنوں کے اندر رمضان کی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور عورتوں کے لیے بھی کہ جو عورتوں کے جو مجبوری ہے کہ جو روزہ چھوٹ جاتا ہے مخصوص دنوں کے اندر، اگر وہ قضا نہ کیے ہوں تو بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک اگر وہ قضا کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ اس لیے عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن کے ذمے روزہ قضا ہے، ان کے ساتھ مجبوری ہے، تو وہ عورتیں اپنے قضا روزہ کو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک پوری کرنے کی کوشش کریں، تو ان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہوگی۔ اور اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، یہ تو عشر ذی الحجہ کی فضیلت ہو گئی کہ اس کے اندر عبادت کی قیمت اور عبادت کی ریٹ اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس لیے عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے رمضان کی طرح، اور گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہادی الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول فرمائے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ چنانچہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، نصرانی عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں، حتیٰ کہ کفار عرب جو بت پرستی کے اندر مبتلا تھے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی رد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ دین اسلام پر قائم تھے۔ یہ حج کی سنت، قربانی کی سنت، ختنہ کرنے کی سنت، مہمان نوازی کی سنت، رمی جمار ہو گیا، طواف ہو گیا، قربانی ہو گیا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی شریعت یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے اندر ان کو نافذ کیا گیا۔ تو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہم پیروی کرتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، کہ ہم اپنے باپ، یہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اور مذہب کی پیروی کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا یا رسول اللہ، کہ اس کے اندر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول فرمائے بکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یعنی جانور کے اندر جتنے بال ہیں، اگر کوئی میرے خیال سے ہم لوگ ہاتھ سے، مشین سے نہیں، اگر ہاتھ سے 10 دن بھی جانور کے بال کو گنیں گے تو جانور کے بال گن نہیں سکتے ہیں، اتنی نیکی ملے گی۔ اور کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور یہی جانور جو ہے قیامت کے دن اپنے خر کے ساتھ، اپنے سنگ کے ساتھ یہ قیامت کے دن ہمارا آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے سمنوا ضحایاکم یکون علی الصراط مطایاکم، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ عمدہ جانور کیا کرو، قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرو کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط کے اوپر تمہاری سواری بنے گی۔ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ 20,000 خرچ ہو رہا ہے اور یہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ نہایت تنگ دلی کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اپنی غلامیت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔ اب لوگ مسئلے بگھارتے ہیں اور نفسانیت کو داخل کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ پہننے کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور گھر کا ایک آدمی قربانی کر لے تو سارے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اور ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی وسعت رکھتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ اگر کوئی آدمی نابالغ لڑکا کروڑ پتی بن جائے تو نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی کے اوپر یہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ حضور کے زمانہ میں عورتیں بھی جایا کرتی تھی، جو حالت ناپاکی میں ہوتی تھی وہ عورتیں بھی جاتی تھی جن کو نماز نہیں پڑھنی تھی۔
اب سوچئے کہ اللہ کے رسول ان عورتوں کو نہیں روکتے تھے جن کو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہوتا تھا، لیکن کتنی نفرت، کتنی ناراضگی، کتنا غصہ تھا ان لوگوں پر کہ صاحب نصاب ہو کر کے قربانی نہ کریں تو ایسے لوگ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ جائیں. کتنا اللہ کے رسول ناراض ہوئے. اور یہاں پر لفظ من آیا کہ جو بھی، جیسے مثال کے طور پر سرکاری اسکیم نکلے کہ جو لوگ بی کام کیے ہوں یا ایکم کیے ہوں یا اور کیا ہے ڈپلوما کیے ہوں، ان لوگوں کو نوکری دی جائے گی. تو اب گھر میں جتنے بھی لوگ ڈپلوما کیے ہوں سبھی کو نوکری ملے گی، یہ نہیں کہ ایک آدمی کو نوکری ملے گی. یا مثال کے طور پر کہ جو اس مسجد میں آئے گا ان لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. اب ایک گھر کے 10 آدمی آ گئے تو 10 کو پیسہ ملے گا. اسی طرح لفظ من پر غور کیجئے کہ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو وہ آدمی قربانی کرے. اور آدمی کو تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو قربانی واجب نہ ہو، اور اتنی بڑی نیکی حاصل کرنے کے لیے کہ ایک آدمی پدم روپیہ بھی خرچ کرے گا ان دنوں کے اندر تو ایک حصے پر 2-2.5 ہزار روپیہ جو آئے گا اس کا ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اتنی ثواب کے لالچ میں انسان کو تو خود قربانی کرنی چاہیے نہ کہ قربانی سے روکنی چاہیے. تو اگر یہ جو لوگ اس طریقے سے فلسفہ اور عقل مندانہ گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں. جو بھی آدمی صاحب نصاب ہے ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنی پڑے گی. اور قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ دیکھیے جن لوگوں پر فطرہ واجب ہے، جس طرح رمضان کے اندر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تھوڑی شرطیں مشکل ہیں اور فطرہ واجب ہونے کے لیے شرطیں آسان ہیں. تو جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر تو آنکھ بند کر کے قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے. لیکن جن کے اوپر ایک آدمی ایسا ہے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے اس کے اوپر لیکن صدقہ فطر واجب ہے، تو جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے. یہ مسئلہ سمجھے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، مال نامی کا ہونا شرط ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر رہتا ہے اور دوسرا گھر ضرورت سے زیادہ ہے جس کی قیمت 10-20 لاکھ بنتی ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے اس کے اوپر مکان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن وہ آدمی چونکہ 44-45 ہزار سے زیادہ کا مالک ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس لیے ایسے آدمی پر فطرہ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے. اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سونا چاندی، روپے پیسے، تجارت کا سامان ہو تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن جس طرح صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا شرط نہیں ہے کہ ایک گھر اس کے گزارے کے لیے کافی ہے اور ایک گھر فالتو پڑا ہوا ہے جس کی قیمت نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے 44-45 ہزار، تو اس کے اوپر فطرہ بھی واجب ہے. اور جس کے اوپر فطرہ واجب ہے آنکھ بند کر کے ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے. یا دوسری مثال میں سمجھاتا ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اور ماں باپ نے تقریباً 45 ہزار سے زیادہ کا زیور اس کو دیا، سونا چاندی ملا کر کے. تو اس لڑکی پر زکوٰۃ جو زیور کی واجب ہوگی اگلے 1 سال کے بعد. لیکن اگر رمضان میں شادی ہوئی ہے تو صدقہ فطر ابھی واجب ہو جائے گی اسی رمضان اور عید کے اندر. اور اگر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے عصر سے پہلے شادی ہوئی اور ماں باپ نے اس کو 45 ہزار تقریباً 45 ہزار کا زیور دے دیا،
تو ایسی لڑکی پر اگرچہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن قربانی اس کے اوپر آج ہی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی کو کسی نے ہدیہ میں دے دیا 50,000 روپیہ تو زکوٰۃ اگلے سال نکلے گی 50,000 کی، لیکن قربانی ابھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ایسے لوگوں پر تو آنکھ بند کر کے قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے، لیکن صدقہ فطر جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی جس کے اوپر واجب ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل ہیں اور قربانی اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی آسان ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھا کریں کہ جس کے پاس 44-43,000 کے یا 45,000 مشکل سے مان لیجئے ریٹ بڑھ گیا ہوگا تو 45,000 کی زیور ہے تو ایسے لوگ قربانی کریں گے، اگرچہ ان کے پاس اب پیسہ نہ ہو ادھار لے کر کریں گے، بھلے اس کو دنیا والے غریب سمجھتے ہوں لیکن اللہ اور رسول کے نگاہ کے اندر وہ عورت غریب نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس 45,000 بزنس کا سامان ہو شریعت کی نگاہ میں وہ غریب نہیں ہے، اس کو دینا ہیلپ کرنا ہے تو صدقات کے عطیات کے دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، مالدار کو بھی صدقہ کا رقم دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اتنا بڑا ثواب کہ صبح سے لے کر شام تک گنے، اور یہی قیامت کے دن پلسرات کے اوپر ہماری سواری بنے گی، اور اللہ کے رسول کو یہ پسند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا خیال کرتے تھے کہ 2 بکرا ذبح کیے، ایک کے بارے میں فرمایا ھذا عنی، یہ میرے طرف سے ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا امن یقول لا الہ الا اللہ، اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کہا میری امت میں سارے ان لوگوں کی طرف سے ہیں، یعنی جو مسلمان حضور کا امتی گزر گیا اس کے طرف سے بھی اللہ کے رسول نے قربانی کیا، اور جو زندہ ہیں ان کے طرف سے بھی قربانی کیا، اور جو آئندہ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے طرف سے بھی اللہ کے رسول نے قربانی کیا۔ اللہ کے رسول تو ہمارے بارے میں اتنا خیال کرتے تھے، اور ہمارے پاس اگر پیسہ ہو تو اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمیں یاد کرتے تھے، جو نبی ہمارے چلتے ہر وقت روتے رہتے تھے اور ہر وقت اڑتے رہتے تھے امت کے واسطے۔ اللہ کے رسول نے جتنا رویا ہے کائنات میں کسی نے اتنا نہیں رویا ہے۔ اللہ کے رسول جتنا غم اٹھائے، جتنی تکلیف اٹھائے، کائنات میں کسی نے بھی اتنی تکلیف نہیں اٹھائی۔ تو اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے اپنے واجب قربانی کو بھی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اور شاید بعض لوگ اگلے جمعہ نہ رہیں، یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ واجب قربانی ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی حصہ ہوگا، لیکن اگر مردوں کو ثواب پہنچانا ہے تو ایک حصہ میں کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول ایک بکرے میں پوری امت جو گزر چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور قیامت تک آئیں گے وہ بھی سارے لوگوں کی طرف سے اللہ کے رسول نے کر دیا۔ تو اگر زندہ لوگوں جن کے اوپر واجب ہے یا زندہ ہیں ان کے طرف سے ایک حصہ میں ایک قربانی بس، اور اگر جو مر گئے ہیں مرحومین ہیں تو ان کی طرف سے ایک حصہ میں ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اور جتنے بھی آپ کے اس کے اندر 50-100 ایک حصے میت کی طرف سے ایک حصہ میں 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بعض آدمی کے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی حصہ بچ رہا ہے، ماں کی طرف سے کریں، مرحوم ماں کی طرف سے، یا مرحومہ ماں کی طرف سے، یا مرحوم والد کی طرف سے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک حصہ میں ماں باپ دونوں کو شریک کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ صرف ماں کو پہنچائیں اور باپ کو محروم رکھیں، اور باپ کو پہنچائیں اور ماں کو محروم کر دے، ایسا نہیں، بلکہ مردہ لوگوں کی طرف سے ایک حصہ میں کئی لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کسی طرح کی ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں
زندہ کے بعد اچھا سے مسئلہ یہ سمجھیے کہ زندہ لوگ ایک حصہ میں ایک ہی کریں گے، یہ مردوں کے لیے ہے ثواب پہنچانے کے لیے کہ ایک حصہ میں کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے یہ شہری کی بات ہے، دیہات میں یہ لوگ اس طرح بات نہیں جانتے ہیں، دیہات میں جن کے اوپر واجب ہے سب لوگ اپنے اپنے طرف سے قربانی کرتے ہیں، شہر میں لوگ زیادہ کچھ لوگ عقل مند بن گئے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بس ایک بکرا کر دو، ایک آدمی کی طرف سے کر دیا سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ یہ نہایت جہالت کی بات ہے اور قیامت کے دن قربانی چھوڑنے کا عذاب ان کو ملے گا، اس لیے ایسی عقل مندی نہ دیکھائے۔ شہروں میں چونکہ عام طور پر سب جوائنٹ فیملی رہتی ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، اس بارے میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ والد کی دکان ہے اور والد مکمل مالک ہے، بیٹوں کو جو دکان میں رکھا ہے بطور نوکر کے، بطور شیئر کے نہیں، بطور ملکیت کے نہیں، اگر بیٹوں کو بطور نوکر کے رکھا ہے، ملازم اور اسٹاف کے طور پر رکھا ہے اور ان بیٹوں کے پاس تقریباً 44-45 ہزار روپیہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تب تو ان بیٹوں پر یہ قربانی واجب نہیں ہوگی اور نہ فطرہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ بیٹے دکان میں بطور ملکیت کے، بطور پارٹنر کے، اگر اس کے اندر وہ شریک ہیں مالک ہونے کی حیثیت سے اور سب کے حصے میں نصاب کے بقدر دولت آ جائے گی، 45 ہزار روپے کی ملکیت تقریباً آ جائے گی، تو تمام بیٹوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح جن بیٹیوں کے پاس یا جن بہو لوگوں کے پاس 45 ہزار کی زیور ہے ان کو بھی قربانی کا نظم کرنا پڑے گا۔ اب اگر شوہر نہ کرائے تو شوہر قیامت کے دن گنہگار نہیں ہوگا، یہ عورت کے گنہگار، یہ عورت گنہگار ہوگی کہ جس طرح دیگر کام کو کرتی ہے، سال میں اتنا پیسہ 2000 بچا کر کے رکھے جس سے اپنے حصے کی وہ قربانی کرا سکے، یہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر عورت کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زیور بیچ کر کے کرے، یہ شوہر کا احسان ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کی طرف سے کر دے اجازت کے ساتھ تو ادا ہو جاتی ہے، ورنہ یہ اصل ذمہ داری بیوی کی ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے بارے میں اور عید الاضحیٰ کے بارے میں دونوں کی فضیلت کہ رمضان کے بعد ایک گولڈن چانس مل رہا ہے، دن میں بھی عبادت کا اہتمام کیجئے، رات میں بھی عبادت کا اہتمام کیجئے، اور جس طرح رمضان کے اندر دھن لگا کر کے اور من لگا کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں میں عبادت کریں، اور قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ تو کرے ہی، لیکن جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہے اور اللہ نے پیسہ دیا ہے ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو قربانی کی اہمیت اور قربانی کا جو منشا ہے نفس کی قربانی اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔